سننے کی مہارت، ہدایات پر غور کیجیے۔ اس جز کا کل دورانیہ 15 منٹ ہے اور اس کے کل نمبر 10 ہیں۔ آپ کو ایک اقتباس سنایا جائے گا۔ اقتباس 2 بار سن سکتے ہیں۔ پہلے اقتباس کو غور سے سنیں اور پھر اس اقتباس سے متعلق سوالات کو پڑھیے۔ ان سوالات کو پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اقتباس کو دوبارہ سن سکتے ہیں اور اپنے جوابات جوابی ورق پر 4 خانوں میں سے ایک صحیح خانے کو پر کر کے دیں گے۔ اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ آپ دوران سماعت اور سماعت کے بعد دیے گئے وقفے میں ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ حال، ماضی اور مستقبل پر نگاہ رکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ کرۂ ارض پر ایک ایسا زمانہ تھا جب لوگ آرام اور فراغت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ زمین پر انواع و اقسام کی نعمتیں موجود تھیں اور انسان بلا جھجک ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا اور آرام سے رہتا تھا۔ قدرتی چشموں کے پانی سے پیاس بجھاتا، پھلوں سے بھوک مٹاتا اور درختوں کی چھاؤں میں سستا لیتا۔ نہ کوئی غم تھا، نہ کوئی فکر، ہر طرح کی فارغ البالی تھی۔ اچانک انسان کے دل میں لالچ در آیا۔ ہر ایک کو خیال پیدا ہوا کہ سامان عیش و آرام صرف اسی کے پاس آ جائے۔ اس باغ عالم میں سیر کے بہانے فریب اور سینہ زوری نے جگہ پالی۔ قتل و غارت اور لوٹ مار شروع ہو گئی۔ رفتہ رفتہ غرور اور خود پسندی اور حسد سر ابھارنے لگے اور ان برائیوں کے سبب لوگ خراب حال ہونے لگے۔ قبل ازیں فارغ البالی اور عیش و آرام کو تونگری کہتے تھے اور اب تونگری کا مفہوم یہ لیا جانے لگا کہ ہر شخص یہ سوچنے لگا کہ میرے پاس میری ضروریات سے کہیں زیادہ اشیاء ہوں، چاہے مجھے ان کی ضرورت ہو نہ ہو، اور میرا ہمسایہ محتاج اور بھوکا رہے۔ اس بدنیتی کی سزا یہ ملی کہ احتیاج اور افلاس در آئے۔ فارغ البالی ختم ہو گئی اور لوگوں کو انواع و اقسام کی حاجات نے آ گھیرا۔ سال میں 4 موسم ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، میوے کم ہو گئے، صرف ساگ پات پر گزران ٹھہری، سکون غارت ہو گیا۔ لوگ اپنے کیے پر پچھتانے لگے۔ دنیا کے رنگ دیکھ کر تدبیر اور مشورہ، 2 تجربے کار، دنیا سے کنارہ کش ہو گئے۔ البتہ جو صاحب ضرورت ان کے پاس جاتا اسے مشورہ دیتے۔ سب مل کر ان کے پاس گئے کہ کوئی تدبیر کی اصلاح نکالیے۔ فارغ البالی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ اخلاص کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام محنت پسند خرد مند ہے۔ وہ بڑے اوصاف کا حامل ہے۔ پھر سب مل کر اس کے پاس گئے۔ اس کے چہرے پر مشقت کے آثار تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں کھیتی باڑی کا سامان اور دوسرے ہاتھ میں معماری کے اوزار تھے۔ محنت پسند خرد مند لوگوں کو دیکھ کر ہنسا اور کہا کہ عیش و آرام کے بندو، تم میری گرفت میں ہو اور عیش پسند تمہارے کسی کام نہ آ سکا۔ اب تم میری نصیحت پر عمل کرو، محنت کرو تاکہ پوری دنیا تسخیر کر سکو۔ ان باتوں سے
سب کو حوصلہ ہوا۔ محنت پسند خرد مند جو بنی آدم علیہ السلام کا خیر خواہ ہے، اس کے قدموں پر گرے۔ ہمت اور تحمل پہلو میں کھڑے تھے، انہیں سب پر حکمران کر دیا گیا۔ ہمت اور تحمل جنگلوں میں پھرنے لگے، انہوں نے پہاڑ کھودے، کان کنی کی، زمین ہموار کی، تالابوں سے پانی سینچا، اور سب زمین پر انقلاب لانے لگے۔ چند روز میں دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ شہر، گاؤں اور قصبے وجود میں آئے اور ہر طرف رونق اور چہل پہل ہو گئی۔ زمین پر انواع و اقسام کی نعمتیں پیدا ہونے لگیں۔ محنت پسند خرد مند نے سلطان محنت کا لقب پسند کیا اور پوری دنیا کو خدمت گزار رعایا میں تبدیل کر دیا۔